अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हमारा मौजू है तोशा खाना। तोशा खाना की ख़बरें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। हम अपने नाजरीन को बताएंगे कि तोशा खाना के मानी व मतालिब क्या हैं, कानून में इसकी क्या तारीफ़ की गई है और तोशा खाना का कानून क्या है, तोशा खाना कौन से डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है, तोशा खाना से आप कैसे गिफ्ट निकलवा सकते हैं और तोशा खाना में गिफ्ट जमा करवाना क्यों ज़रूरी होता है, कौन कौन से गिफ्ट तोशा खाना में जमा होते हैं, कौन से गिफ्ट जो है वो वसूल करने वाला वापस ख़रीद सकता है और कितने अरसे में ख़रीदता है, कौन से अफसरान जो हैं वो गिफ्ट ख़रीदने का अहल होते हैं, क्या एक ऑक्शन में या दो ऑक्शन में बार बार वही अफसर वो गिफ्ट ख़रीद सकता है, और क्या किसी अगर अफसर को या किसी एम्प्लॉय को या कोई क्लास 4 के कोई BPS 1 से लेकर 4 तक कोई बंदा जिसको बाहर से कोई पैसे मिलते हैं तो क्या वो पैसे वसूल कर सकता है, अगर वसूल कर लेता है तो वो कहाँ उसको जमा करवाना पड़ता है, और तोशा खाना का जो इमरान खान के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उनकी हकीकत क्या है और उसके ख़ास तौर पर उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, उसका कानूनी असर क्या है और उसका अखलाकी असर क्या है, क्या तोशा खाना के जो कवानीन हैं क्या उनकी खिलाफवर्जी हुई है, और ख़ास तौर पर क्या जो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तोशा खाना के रेफरेंस का क्या उसका जो है बेसिकली उसका लॉ क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो कौन से कवानीन हैं जिनकी खिलाफवर्जी इमरान खान ने की है और वो कौन से कवानीन हैं जिसकी इमरान खान ने खिलाफवर्जी नहीं की। ये तमाम जो सवालात हैं जो हमारे मौजू का हिस्सा हैं। उम्मीद है आपको ये वीलॉग पसंद आएगा। और हम सबसे पहले आपको बताते हैं तोशा खाना का मतलब। तोशा खाना का मतलब कानून में एक स्टोर का दिया गया है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे माल स्टोर किया जाए, माल खाना। ये दो ज़बानों से ये लफ्ज़ मुस्तार लिया गया है। बेसिकली ये तोशा जो वर्ड है ये संस्कृत का वर्ड है। तोशा खाना ट्रेयर हाउस को कहा जाता है संस्कृत में। तोशा जो हिंदू लड़कियों के नाम भी तोशा रखा जाता है। सिमिलरली हम जाते हैं तो देखते हैं कि फ़ारसी में, पर्शियन में तोशा का मतलब होता है कनात और इस कंटेंटमेंट्स। ये दो लैंग्वेजेस हैं, इनसे ये उर्दू ने ये लफ्ज़ मुस्तार लिया और ये लफ्ज़ तोशा खाना को अपनाया गया। इसका मतलब होता है माल खाना। इसका एक और मतलब भी है, तोशा खाना का मतलब है जहाँ अमीरों के लिबास ज्वेलरी रखने का जो स्टोर होता है उसको तोशा खाना बोला जाता है। यानी कि अमीर लोग जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बादशाह जो इस्तेमाल करते हैं, बादशाहों के लिबास, बादशाहों की कीमती चीज़ें वहाँ रखी जाती हैं, उसको भी तोशा खाना कहा जाता है। अब आते हैं तोशा खाना एक्ट की तरफ। तोशा खाना एक्ट में क्या लिखा हुआ है? तोशा खाना एक्ट में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का कोई डेलीगेट्स या पाकिस्तान का कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट और जितने भी आपके जो मिनिस्टर्स हैं और हाई लेवल ऑफिशियल्स हैं, जो लोग जो बाहर कोई विज़िट करते हैं, कोई डेलीगेशन का हिस्सा बनते हैं, वो या उनके फैमिली मेंबर्स, इवन कि उनके स्पाउसेस यानी कि उनकी बीवियां, बच्चे जो भी डेलीगेशन का हिस्सा बनते हैं, उनको अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो उनके ऊपर ये लाजिम है कि वो गिफ्ट जो है वो आकर तोशा खाना में जमा करवाएं। तोशा खाना बेसिकली कैबिनेट डिवीज़न के अंडर काम करता है। कैबिनेट डिवीज़न उसको सुपरवाइज करता है और उसकी कैबिनेट डिवीज़न उसकी देखभाल करता है। अब ये आते हैं कि जी तोशा खाना की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कैबिनेट डिवीज़न की होती है, उसको मेंटेन करना, उसका ख्याल रखना। बाहर जो हमारे जितने भी ऑफिशियल विजिट करते हैं या डेलीगेशन जाते हैं तो एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान की भी ये ड्यूटी है कि वो फिल फॉर उन तमाम जो गिफ्ट्स हैं उनकी तफसीलात वो फिल फॉर तोशा खाना भेजे, कैबिनेट डिवीज़न को भेजे, उस पर लाजिम होता है। सिमिलरली अगर कोई बंदा तोशा खाना में वो गिफ्ट जमा नहीं करवाता तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी और सख्त कानूनी कार्रवाई का वो हकदार होगा कि तोशा खाना की जो चीज़ें होती हैं ये बेसिकली हुकूमत पाकिस्तान की मालकियत होती हैं, ये फ़र्द वाहिद की मालकियत नहीं होती, याद रखिए। अब जो चीज़ें अगर सपोज़ को तोशा खाना में अगर किसी ने कोई चीज़ डिपॉज़िट कराई है तो उसकी वो सारी जो रसीदात वो उसकी बनेगी और उसके ख़ास तौर पर
کوئی بندہ اگر سپوز کسی کو پیسے ملے ہیں کلاس 4 کے ملازمین کو، اس میں یہ کہا گیا ہے، اس ایکٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا ملازم ہے، وہ ساتھ جاتے ہیں ملازمین بڑی ڈیلیگیشن میں، تو ان کو کوئی پیسے دے، پہلی بات یہ کو پیسے لینے انکار کرے، وہ پیسے نہ لیں، پولائٹلی انکار کریں۔ اگر پھر بھی ان کو اصرار کیا جاتا ہے وہ پیسے لے لیں، اور پیسے فی الفور آ کر وہ ٹریئر وہ توشہ میں جمع کروا دیں، اس میں ٹریئر جو خزانے میں جمع کروائیں، اور اس کی رسید جو ہے وہ توشہ خانہ میں جمع کروائیں۔ اب جو توشہ خانہ میں جیسے عمران خان کو گھڑی ملی، عمران خان کو قیمتی تحائف ملے، تو وہ ڈائریکٹ وہ توشہ خانہ میں جمع کیا گیا۔ اچھا، وہ جو توشہ خانہ میں وہ چیزیں آئیں، تو اس کے بعد عمران خان نے اس کے اندر ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ لمیٹیشن ہے، کہ اتنی لمیٹیشن کے اندر اگر آپ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ میں بینگ اے پرائم منسٹر آف پاکستان، بینگ اے پریزیڈنٹ آف پاکستان، میں یہ چیزیں خریدنا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے اپنی وش اور ول ظاہر کریں گے، تو وہ کیبنٹ ڈویژن کی منظوری کے بعد سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن اس کی قیمت کا تعین کروائیں گے۔ کیبنٹ ڈویژن پابند ہے کہ وہ ایف بی آر کے ذریعے اس کا قیمت کا تعین کروائے، ایف بی آر کے اور اس طرح پرائیویٹ ذرائع سے بھی تعین کرائے، تاکہ پوری پراپر اسیسمنٹ ہو سکے۔ اور اس کا ایک مخصوص جو پیمنٹ کا حصہ ہے، جو عمران خان کے دور میں 50% کر دیا گیا تھا، وہ پیمنٹ کے بعد، اس کی پیمنٹ کے بعد جو ہے نا، آپ وہ گفٹ جو ہے وہ پرچیز کر سکتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ وہ گفٹ کی نوعیت کیا ہے۔ کچھ گفٹ ایسے ہوتے ہیں جو اینٹیکس ہوتے ہیں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہیں دیے جا سکتے، وہ ان کے ساتھ ایک سینکٹٹی اٹیچ ہوتی ہے، وہ ان کو حکومت پاکستان اپنے پاس رکھتی ہیں، اور بڑی بڑی بلڈنگز میں جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، یا پارلیمنٹ ہاؤس ہے، یا ایسی جگہوں پر وہ توشہ خانہ کی جو گفٹس ہیں ان کو جو کبرڈز کے اندر ان کو نمائش کے لیے رکھا جاتا ہے، اور ہر سال ان کی انسپیکشن ہوتی ہے، ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ یہ انتہائی قیمتی گفٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، تمام جو صدور ہیں اور جتنے پچھلے صدور ہیں، یا جو صدر ہے، جو وزیر اعظم ہے، جو گورنرز ہیں، وہ تمام لوگ یہ لیتے رہتے ہیں۔ اب بات آ جاتی ہے کہ کچھ گفٹس ہوتے ہیں جو بندہ وش یا ول ظاہر نہیں کرتے، اور وہ گفٹس پڑے ہوتے ہیں، تو توشہ خانہ کا جو سسٹم ہے پھر اس کو وہ آکشن میں لے آتا ہے، اور وہ آکشن میں آ کر جو افسران ہیں، مختلف جو ہائی گریڈز آفیسرز ہیں، جیسے آرمی آفیسرز ہو گئے، سول آفیسرز ہو گئے، پھر وہ آکشن میں ان کو پرچیز کرتے ہیں، اور وہ ان کے پھر مالک بن جاتے ہیں۔ اس کا ایک پورا پروسیس ہے، اس پروسیس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں خاص طور پر یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب عمران خان کے معاملے میں، کہ عمران خان کو جو گھڑی ملی اور جو قیمتی تحائف ملے، اور اس نے وہ قیمتی تحائف بیچ دیے، کیا عمران خان نے اس میں کوئی قانونی طور پر جرم کیا؟ دیکھیں جی، دو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں، ایک اخلاقی اقدار ہوتی ہیں، اور ایک جو آپ کا رائج الوقت قوانین ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو اخلاقی اقدار کا خیال نہیں رکھا، اور جو گفٹ تھے وہ بیچ دیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک کنسیپٹ یہ رکھا جاتا ہے کہ جو گفٹ ہے وہ انتہائی قیمتی چیز ہوتا ہے، اور اس کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ گفٹ جس کے اندر اگر کوئی جیسے عمران خان کی گھڑی کے اندر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، اور خانہ کعبہ کا ایک ماڈل بنا ہوا تھا، اور وہ اس کی ایک سینکٹٹی اٹیچ تھی، تو اس کے ساتھ عمران خان نے کوئی جرم نہیں کیا، اس کا کوئی وائلیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ قابل دست اندازی جرم بنے، یا اس کے لیے اس کے اثرات نیگیٹو آئیں۔ یہ ایک اخلاقی اقدار کا اگینسٹ ہے کہ آپ کسی ملک کا دیا ہوا یا کوئی ایسا گفٹ جس کے ساتھ ریلیجیس سینکٹٹی اٹیچ ہو جائے وہ آپ بیچ دیں، تو اس حد تک تو ہے۔ لیکن عمران خان نے کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، جو گفٹ اس کو مل گیا، وہ گفٹ ملا حکومت پاکستان کو، اور حکومت پاکستان نے اس کا جو گفٹ تھا وہ جمع ہو گیا ٹریئر ہاؤس میں، یا توشہ خانہ میں، یا اس کے جو مال خانہ میں، یا اس سٹور کے اندر، تو اس کے بعد اس نے تھرو پراپر چینل یا پروسیس کے ساتھ وہ گفٹ واپس لیا، اور واپس لینے کے بعد وہ گفٹ کسی طریقے سے وہ سیل آؤٹ ہو گیا۔ اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ ایک اخلاقیات اور ایک قوانین۔ جو اخلاقیات کی وائلیشن ہے اس کی وائلیشن کے اوپر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی، قانون کی وائلیشن پر سزا ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ عمران خان نے جو چیز بیچی یا خریدی،
اس کا جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہیں بتایا، اپنے گوشواروں کے اندر ذکر نہیں کیا۔ وہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کیوں اس میں اس کو پر اسرار رکھا گیا؟ اس کے اوپر آرٹیکل 62-63 لاگو ہو گیا، جس کی وجہ سے عمران خان کو نااہل قرار دیا گیا۔ جو فیصلہ ہوا الیکشن کمیشن کا کہ جو 62 اور 63 کا جو قانون ہے اس کے اندر عمران خان کو اس کے جو ایمبیٹ میں لایا گیا، اور اس توشہ خانہ کا جو سزا کا سلسلہ تھا وہ اس طرف سے وہ اس کو ریز کیا گیا۔ اب دیکھیں توشہ خانہ کا جو ایشوز ہیں یہ ان کو اگر پولیٹیسائز کر دیا جائے تو یہ آف کورس اس کا ایک اپنے ایفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن لاء کی نظر میں، قانون کی نظر میں اگر آپ کوئی چیز قانون کے مطابق اگر کوئی چیز ہاں سپوز ایک چیز ہے آپ نے بغیر رسید کے بغیر پرچیز کیے اگر کوئی چیز آپ نے جمع بھی نہیں کروائی اور وہاں سے اسے آپ نے ڈائریکٹ اپنے گھر لے گئے اور کئی مہینے پڑی رہی وہاں پہ اور بعد میں جمع کروائی، تو ایک مہینے کا ٹائم ہوتا ہے یا ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، وہ اگر نہیں پورا کیا گیا تو وہ جرم بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک اخلاقی طور پر تو نیگیٹو ہو سکتا ہے، لیکن قانون میں اس کی سوائے الیکشن کمیشن کے جو گوشواروں کے ادروائز اس کا ایفیکٹس اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا اس میں اس کو کیا جا رہا ہے۔ تو ہم امید ہے کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ اس آگاہی کے سفر میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔